تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب صدق الله العظيم. کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، ہار کو بچوں میں ہے ارے تتلیاں مدینے میں، ہار کو بچوں میں ہے تتلیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، 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 جس ادب سے چلتی ہے، جس ادب سے چلتی ہے ارے آندیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہے آندیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، اور آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، دفن اب نہیں ہوگی، دفن اب نہیں ہوگی ارے بیٹیاں مدینے میں، دفن اب نہیں ہوگی
اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. اللہ ہم سب کو لے جائے. جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. بیڑیا مدینے میں رہائی سے بہتر. بیڑیا مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں. مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر مہینے یہ کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم سب ساتھی دین کی بات کی نسبت سے، اللہ کے ذکر کی نسبت سے جمع ہو جائیں. آج کی یہ مجلس اور ہمارا بیٹھنا بھی اسی نسبت اور مقصد کا ہے. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہماری زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے. ایک سال گزر گیا، نیا سال شروع ہو گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی کو قرار نہیں، یہ رکی بھی نہیں، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ اس زندگی کا سفر وہ چل رہا ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر میں آتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس پوری زندگی کے اندر وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کون سا سال ہے
کہ جس کے بارے میں یہ انسان کہے کہ اس وقت میری زندگی رک گئی تھی، ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اصاب الصغیرہ وافنى الکبیرہ کر الغداۃ ومر العشی، فرمایا بچے کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھے کو قبر میں اتار دیا، کر الغداۃ ومر العشی، صبح کے جانے نے اور شام کے جانے نے، تو بس صبح ہو رہی ہے پھر شام ہو رہی ہے، پھر صبح ہو رہی ہے پھر شام ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی کا سفر رکتا نہیں۔ دوسرا، زندگی کا سفر ہے بھی محدود، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ چل رہا ہے۔ اس لیے محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی فکر فرمائی، بڑا غم فرمایا، کہیں یہ امت اپنا نقصان نہ کر دے، ضائع نہ ہو جائے، آخرت میں خسارے میں نہ آ جائے، اللہ کی ناراضگی اور پکڑ میں نہ آ جائے۔ احساس دلایا اپنی امت کو اور قیامت تک کی امت کو، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمائے دو نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ یہ کتنی مشہور روایت ہے، ہمیشہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دو نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ وہ نعمتیں کیا ہے؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ ان دونوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت سے ذکر کیا۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اس کو تو انسان گن ہی نہیں سکتا، لیکن ان میں سے ان دو نعمتوں کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہزاروں نعمتوں کا احساس بندے کو رہتا ہے۔ ان دو نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو ہزاروں نعمتوں کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، تو کھانے کی نعمت بھی فائدہ دے رہی ہے، مزہ دے رہی ہے۔ اگر تندرستی ہے تو دنیا کمانا، تجارت کرنا، رزق حلال کی فکر کرنا، خوشی کی تقریب کرنا، یہ ہر چیز انسان کو ایک لطف دیتی ہے، اس لیے کہ تندرستی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تندرستی نہ رہے، صحت نہ رہے اور ساری چیزیں موجود ہو، لیکن انسان کہے یہ نہیں جی یہ میں نہیں کھا سکتا، یہ بھی نہیں کھا سکتا، میٹھے کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا، تیل والی چیز تو میرے سامنے نہ رکھی جائے، دنیا کے سارے انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے دسترخوان پہ موجود ہیں، اور اس کے سامنے سب گھر والے، سب دوست احباب، سب رشتہ دار استعمال کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ نعمتیں تو ہیں، لیکن نعمت فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ ایک ایسی نعمت اس سے چلی گئی ہے جس نے ان ساری نعمتوں کو گھیرا ہوا تھا، وہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بنیاد کی اینٹ کو امت کے سامنے رکھا کہ اس نعمت کی قدردانی کرنا، اس کو ضائع مت کرنا۔ فراغت وہ نعمت ہے دوستو کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ فراغت ہے تو زندگی کی خوشیاں ہیں، زندگی آباد ہے، ورنہ اگر انسان مشغول ہو جائے اور فراغت چلی جائے انسان سے تو پھر انسان سر نہیں اٹھا سکتا۔ کون آیا، کون گیا،
کب آیا کب گیا، کون کیا لایا کون کیا لے گیا، بچے آج کل کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کون کتنا بڑا ہوا، کون پیدا ہوا کون دنیا سے گیا، یہ ساری باتیں ضمنی بن جاتی ہے دوستو۔ بھئی آپ کہاں ہیں؟ آپ تو اس دن شادی میں نظر نہیں آئے، آپ کہاں ہیں؟ آپ مسجد میں نظر ہی نہیں آتے، آپ کہاں ہیں؟ اس دن آپ کے بچے کی اسکول میں تقریب تھی، آپ تو نظر ہی نہیں آئے۔ ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی، وقت ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو نعمتیں سامنے کر دی کہ ان نعمتوں کو سنبھال لو تو بہت ساری نعمتیں خود بخود اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گی۔ اور آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اگر ہم غور کریں تو ہم شاید سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی انہی دو نعمتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے آج تندرستی ہے تو اس تندرستی کے ساتھ جو بدسلوکی ہم کرتے ہیں وہ علامان والحفیظ ہیں۔ پتہ بھی ہے، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گزرے ہوئے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کی شوگر رہتی تھی، ان کا بی پی رہتا تھا، ان کا کولیسٹرول رہتا تھا، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، یہ ہوا وہ سب چیزیں سامنے، لیکن چونکہ تندرستی ہے تو بد پرہیزی کرتے ہوئے اپنے بڑوں کے واقعات سنائیں گے کہ بھئی ان کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، خود بھی وہی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ایک مومن صحت مند ہو، طاقتور ہو، چست ہو، متحرک ہو، بیدار ہو، یہ اللہ کو محبوب ہے ایک ضعیف کمزور مومن کے مقابلے میں۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، فرمایا طاقتور مومن، طاقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے دوستو، بڑھاپا تو وہ فطری چیز ہے، لیکن 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال یہ جو قیمتی ترین عرصہ ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے آج کل کے نوجوان 25 30 سال کے ہر ایک نے کمر پکڑی ہوئی، کمر پکڑ کے گھوم رہا ہوتا، کیا ہوا جی؟ کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کرسی مجھے بزرگوں سے پہلے مجھے مل جائے، میں اس پہ بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے دوست، سب کچھ وہ کرنا ہوتا ہے جو ہماری صحت کو آج تباہ کر رہا ہوتا، تو نہ تو اپنی جسمانی خوراک کی فکر ہے نہ اپنی روحانی حفاظت کا احساس ہے، الٹا سیدھا کھا بھی رہے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر اپنی روحانی زندگی کو بھی تباہ کر رہے ہیں، وہ بھی جا رہی ہے دوست۔ صرف یہ نہیں ہے کہ باطل نے ہمیں غلط چیزیں اور آلودہ چیزیں اور ملاوٹی چیزیں بنا کر دے دی، کھانے پینے کی چیزوں میں تو ملاوٹ ہے، لیکن ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی بہت کچھ غلط ملاوٹ کر رہی، یہ سوچ اور فکر کی ملاوٹ بھی گندی ہو چکی ہے دوست۔ تو نہ جسمانی ترقی کا سفر ہو رہا ہے نہ روحانی ترقی کا سفر ہو رہا ہے، دونوں اپنی جگہ جام ہو کر رہ گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمت کے کم از کم 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں دوستوں؟ 3 حق، ایک نعمت کے 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق اس نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی قدر پہچان لیں، اس کی قدر پہچان لیں۔ بھئی آپ کے پاس کوئی تھیلی لایا اور کہا کہ یہ رضوان بھائی آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، تو ہاتھ میں لے کے ایسے پھینک دیا، قدر کی نہ قدری کی؟ قدر کی، نہ قدری کی۔ اور کسی نے کہا جی یہ آپ کے لیے گفٹ لایا اور رضوان بھائی نے لے کر کے اس طرح کر کے رکھ دیا، قدر کی نہ قدری کی؟ قدر کی۔ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی اور قیمتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے، قدر کیا ہو رہی؟
اس کو کبھی قدر کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں دیکھا۔ دوسرا حق علماء نے لکھا کہ اللہ کی نعمت کا کیا ہے کہ اس کا کم سے کم زبانی شکر ادا کیا جائے، کم سے کم۔ نعمت مل گئی تو الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے، غلط جگہ نہیں۔ نعمت دی ہے اللہ پاک نے، مال نعمت ہے، صحت نعمت ہے، آنکھوں کا دیکھنا نعمت ہے، سواری نعمت ہے، اسباب کا ہونا نعمت ہے، لیکن وہ نعمتیں آج غلط استعمال ہو رہی ہے دوستو، ضائع ہو رہی ہے۔ آنکھوں کو غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھوں پیروں کا غلط استعمال، کمائے ہوئے مال کا غلط استعمال، ہر چیز ایک غلط رخ پہ چل پڑی، نعمت کی ناقدری ہو گئی، حق تلفی ہو گئی، ناشکری ہو گئی، غلط جگہ استعمال ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہر نعمت کے کم از کم کتنے حق ہیں؟ 3۔ اس کی قدر کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو۔ دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی کہ کبھی بھی ان نعمتوں کے بیچ رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی توبے کی امید پر نہ کی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان نعمتوں کے بیچ رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی توبے کی امید پر نہ کی جائے۔ انسان کو اللہ نے آج نوازا ہوا ہے، نوازنے سے مراد صرف مال نہیں ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو انسان کہتا ہے نہیں یار جیب میں زیادہ کچھ نہیں ہے، میرے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے ممکن ہے اس کے پاس آپ جیسی صحت نہ ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہے ممکن ہے اس کے پاس آپ جیسی عبادت نہ ہو۔ آپ صف اول میں آتے ہیں، تکبیر اولیٰ میں ہوتے ہیں، دین کی ہر خیر کے کام سے جڑے ہوئے۔ تو اب انسان نعمتوں کے بیچ میں تھوڑے سے گناہ کا موقع آیا، شیطان نے کوئی راہ دکھا دی اور انسان کہے چلے کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ توبے کی امید کے ساتھ گناہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی دم اور عمل کی امید پر بچھو سے اپنے آپ کو ڈسوا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دم درود تو جانتے ہیں نا، دم جو پھونک مارتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، کسی عامل کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے آپ دم کر دیں، نظر لگ گئی دم کر دیں، یہ ایک عمل ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا، فرمایا کہ مجھے ہندوستان میں دیوبند میں ایک بزرگ نے ایک عمل کی اجازت دی۔ وہ عمل کیا تھا کہ اگر کسی کو سانپ بچھو ڈس لے، ہوتا ہے نا گاؤں دیہات وغیرہ میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی، اگر کسی کو سانپ بچھو ڈس لے تو ڈسنے سے اندر زہر جائے گا۔ اب جتنا جلدی اس زہر کو نکالنے اور اس کا اثر کم کرنے کی کوشش کی جائے اتنا بہتر ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ موت نہ ہو جائے۔ تو ایک تو اس کا ظاہری علاج بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا فوراً جو ہے ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اس کے روحانی وظائف ہوتے ہیں، عملیات جس کو کہتے ہیں، اور ہوتے ہیں دوستوں، اور بعض بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس اس کی اجازات ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے دوست، اور وہ اجازت دے دیتے ہیں کسی کو کہ بھئی آپ کو بھی میری طرف سے اجازت ہے، اس کی وجہ سے اس دم میں بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں دیوبند میں تھا اور بالکل نوجوان تھا، مجھے ایک بزرگ نے بچھو کے کانٹے کا
دم بتا کے مجھے اس کی اجازت دی. اور وہ ایسا وظیفہ تھا کہ تیر بہدف تھا. تو کہا چونکہ اطراف میں سب جنگل دیہات تھے تو اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ صبح گئے رات کو گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے پانی بھرنے کے لیے, کسی کو بچھو نے ڈس لیا کسی کو سانپ نے, تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی اس لڑکے کو دم آتا ہے. تو لوگ آتے, میں دم کرتا اس پر اور اس سے کیا ہوتا, وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا. یہ ہوتا. فرماتے یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ہم گھر میں تھے, رات کا وقت تھا, تو ہمارے والد صاحب, یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, مفتی اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب, ان کے والد صاحب کا نام مولانا یاسین صاحب تھا. فرماتے کہ وہ اپنی کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کر رہے تھے, اور یہ بجلی تو تھی نہیں, تو لالٹین جلی ہوئی تھی. تو والدہ آئی اور انہوں نے کہا کہ جو یہ برابر میں ایک اسٹور ہے اس سے ایک بستر نکالنا ہے, تو کچھ دیر کے لیے یہ لالٹین لے جاؤں. تو انسان جب گہرے مطالعے میں مصروف ہونا تب جا کے یہ چیز سمجھ میں آئے گی دوست. حضرت نے فرمایا یہ برابر میں کمرہ ہے, جا کے اٹھا لو, کون سا اس میں وہ. تو کہا والدہ کی زبان سے نکلا کہ رات کا وقت ہے, یہاں پہ بچھو آج کل ہوتے ہیں, کسی نے ڈس لیا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چونکہ نوجوان تھا اور میرے پاس وہ دم بھی تھا نا, تو میں نے فوراً کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ڈس لیا تو کیا ہو جائے گا, ہم ہیں نا. یہ کیوں کہا, اس لیے کہ حضرت کے پاس کیا تھا, دم کا وظیفہ تھا نا, اجازت تھی. تو کب فوراً میں نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ڈس لیا تو کیا ہوا, ہم ہیں نا, کس لیے بیٹھے. کہ اللہ کی شان دیکھے کہ وہ والدہ صاحبہ جیسے اسٹور گئی بستر نکالنے, اندھیرا تھا, نیچے کوئی بچھو تھا, اس نے فوراً ان کے ہاتھ پہ ڈس دیا. جو بات ہو رہی تھی اتفاقاً ہو بھی گئی. اب انہوں نے وہیں سے چیخ ماری, میں فوراً گیا, دیکھا بچھو نے ڈس مار دیا تھا. تو والد صاحب نے, مولانا یاسین صاحب نے فرمایا ہاں میاں آپ شروع ہو جاؤ, یعنی اب دم کرو. کہا میں نے وہ وظیفہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا, لیکن دم بھی کر رہا ہوں, پھر والدہ سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے فرق نہیں آیا. دم کرتا ہوں, پوچھتا ہوں, فرق نہیں آیا. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کو میں نے وہ مجرب وظیفہ دم کیا ہو, اس کو افاقہ نہیں ہوا ہو, اور والدہ کو افاقہ نہیں ہو رہا. تو فرماتے ہیں کہ 3 باتیں میری سمجھ میں اللہ نے ڈال دی. ایک تو یہ بات ڈال دی کہ بڑا بول زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. میں نے جو اس وقت فوراً کھڑے ہو کر کیا کہا کہ ہم ہیں نا. انسان آج بھی کہتا ہے ہم کس لیے, بڑا بول تھا. دوسری بات کہا کہ اللہ نے سمجھا دی کہ کسی بھی چیز میں اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں. دم تو وہی تھا نا جو سب پہ کرتا تھا, آج یہ دم کام کیوں نہیں کر رہا, اس لیے کہ پیچھے سے اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں. کوئی بھی چیز ہو دوستو, اس کی تاثیر اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اور تیسری بات حضرت نے یہ لکھی کہ بزرگوں کا یہ مقولہ اس دن سمجھ میں آیا کہ توبے کی امید کے ساتھ گناہ اور نافرمانی کرنا ایسا ہے جیسے کہ انسان کسی دم اور عمل کی امید پر بچھو سے اپنے آپ کو ڈسوا لیتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس چونکہ دم ہے, اجازت ہے میرے پاس, لہذا آؤ اس بچھو کے سامنے ہاتھ کر دیتے ہیں, یہ ڈس لے پھر ہم وہ کر لیں گے. تو یہ بیوقوفی اور نادانی ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ یہ سوچے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے, زندگی تو پڑی ہے, اور اس امید پر گناہ کرتا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہر ایک نے نئے سال کو اپنے اپنے انداز میں منایا. کسی نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی, کسی نے پھلجڑیاں چھوڑی, کسی نے پٹاخے پھوڑے, کسی نے ہوائی فائرنگ کی,
کسی نے ایک دوسرے کو مبارکباد کے میسیجز بھیجے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس نے اس پر روک ٹوک کی کہ بھئی یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے دوست، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ نیا سال شروع ہونے کا مطلب یہ تو ہے کہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو چکا ہے، سال کم ہو چکا ہے، سفر الی القبر آگے جا چکا ہے، قبر کی طرف جانے کی رفتار اور آگے بڑھ چکی ہے دوست۔ اس منزل کے لیے، اس ٹھکانے کے لیے، اس زمین کی 6 فٹ قبر کے لیے کس قدر تیاری ہم نے کر رکھی ہے دوست، یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیا سال شروع ہوا اور ہم میں سے ہر ایک نے، میں نے، آپ نے اپنی اس آنے والی زندگی اور منزل کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ زندگی کسی کے لیے نہ رکی ہے، نہ یہ کسی کے لیے رکے گی۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر یہ دنیا کسی کے لیے دائمی ہوتی اور کسی نے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو ایک ہستی تھی اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہمیشہ رہتے اس دنیا۔ لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ اپنی قبر مبارک میں چلے گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے اس آخرت کے گھر کی فکر کرنے کی، اس قبر کی منزل کی تیاری کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ ختم خواجگان کے کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے تو وصول کر لیں بھائی، یہ لے لیں، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو محفوظ رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں، گھر میں بھی موقع ملے تو ایک دفعہ دن میں پڑھ لیا کریں، یہ بہت فوائد اور برکات کے حامل دعائیں ہیں۔ کارڈ وصول کر لیں جن کے پاس نہیں ہے بھائی۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق اس کا پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے. پہلے تھوڑا سا ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن ذکر جہری اعتدال کے ساتھ، معتدل، اتنا ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک آئے. بہت زیادہ چیخ و پکار کرنا یہ ذکر جہری یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور اتنا آہستہ ذکر جہری کرنا کہ خود بھی پتہ نہیں چلے کہ میں کیا زبان سے بول رہا ہوں، تو اس ذکر جہری کا پھر فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اعتدال کے ساتھ تھوڑا سا ذکر جہری کریں گے، پھر انشاءاللہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ، پھر انشاءاللہ دعا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. یہ دل کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر قلبی یہ زبان کے ذکر سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. ہمارا جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے اس میں ذکر قلبی کو ترجیح دی جاتی ہے.
لہذا تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، فدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، 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 مجھ پر میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، پل پل کا روز محشر کیسے حساب دوں گا، کہاں زندگی گزاری کیسے جواب دوں گا، دل سوچ کے میرا ہو جاتا ہے پانی پانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، شب روز معصیت میں نے سیاہ کیے ہیں، تارے بھی کم ہے جتنے میں نے گناہ کیے ہیں، عاصی ہوں معصیت میں کوئی نہ میرا ثانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، سر اپنا در تیرے پہ آ کر جھکا دیا ہے، بن کے سوالی خالی دامن پھیلا دیا ہے، تو خوب جانتا ہے میری دکھ بھری کہانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، گزری گناہوں میں ہے زندگی تمام میری،
بدتر سیاہ تر ہے ہر صبح و شام میری، کر دے معاف مولا جو جو ہوئی نادانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، میں تو ہوں صرف بندہ نواز ہے تو، سارے جہاں کا داتا اور کارساز ہے تو، سارے جہان پر ہے تیری ہی حکمرانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، جھکنے کو در تیرے پہ یہ جبیں ترس رہی ہے، آنکھوں سے میرے بارش رم جھم برس رہی ہے، میرے دل کی کر رہے ہیں یہ آنسو ترجمانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا سے پہلے آج مشورے میں طے ہوا مجلس بیعت کا، کبھی کبھی مجلس کے بعد بیعت کی ترتیب ہوتی ہے بڑوں کے حکم پر، اور ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بیعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ انسان صرف اس کو ایک الفاظ کے طور پہ کر لے۔ بیعت کا مقصد اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اعمال کا داعیہ اور جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس مقصد سے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ سلسلہ ہے، اور انسان اگر اس مقصد اور نیت سے بیعت ہوتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، نفس کو گناہوں سے پاک کر لوں، تو یہ فائدہ بھی دیتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہوں، یہ تسلی اور اطمینان کی چیز ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، بزرگوں نے، کہ جہاں انسان کا دل مطمئن ہو اور جہاں انسان کو محسوس ہو کہ مجھے فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہے، تو وہاں سے اپنی اصلاحی نسبت اور تعلق اور بیعت کو قائم کریں، صرف ایک رسمی چیز نہ ہو۔ تو انشاءاللہ بیعت کے کلمات میں عرض کر دیتا ہوں، جو احباب جو ساتھی اس نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بیعت ہو جائیں گے، سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ جو پہلے سے کسی شیخ سے کسی بھی سلسلے میں بیعت ہے، ان کی بیعت اسی جگہ پر قائم رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ اپنے ہی شیخ کے معمولات کو، سلسلے کی معمولات کو پورا رکھے۔ تو یہ کلمات بیعت پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں تھوڑے سے معمولات عرض کر دوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، نفاق سے، کبائر سے، صغائر سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، بدکاری کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ پوری زندگی اس شریعت اور سنت کی اتباع کروں گا. اللہ تعالی اپنے فضل سے مجھے اپنے مشائخ نقشبند کا فیض کامل درجے میں نصیب فرمائے. آمین. دو باتیں دوستو عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس راستے میں 3 چیزیں بنیاد کا کام کرتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. اس میں سے پہلی چیز ہے کثرت ذکر، دوسری چیز ہے اتباع سنت، اور تیسری چیز ہے رابطہ شیخ. کثرت فالو اپ کرواتا ہے تو فائدے میں ہوتا ہے. تو اس میدان اور راستے میں فائدہ اسی وقت ہے کہ جب شیخ سے انسان رابطہ رکھے، اپنے حال احوال ان کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو معمولات ہیں اس کی پابندی انسان رکھے اور کوشش یہ کرے کہ روزانہ کے معمولات روز پورے ہو جائیں، اور ہو جاتے ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ ہم وقت کو ضائع کرتے. جیسے ابھی بات ہوئی بیان میں، اگر انسان وقت کی ترتیب بنائے تو بہت وقت ہے، یقین کرے زندگی میں. تو چند معمولات ہیں جس کی پابندی رکھنی ہے، کوئی مشکل نہیں. ان میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے. تلاوت اس راستے میں ایسی ہے جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول ہے. دوست، تلاوت کے بغیر ہم نہیں بڑھ سکتے. ہم سب کچھ کر لیں لیکن قرآن بند ہو، قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، انسان بالکل آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت، نہیں ہو سکے آدھا پارہ، نہیں ہو سکے 1 پاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ 1 رکوع پڑھے لیکن روز پڑھے. تو کوشش کریں کہ تلاوت روز کی بنیاد پر. دوسری چیز 5 تسبیحات بتائی جاتی ہے صبح شام کی. پہلی تسبیح جو ہے وہ استغفار کی ہے. استغفار میں چاہے آپ پورا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نہیں تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ. دوسری تسبیح وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک 99 مرتبہ یہاں تک پڑھیں. 100 مرتبہ اس کے ساتھ کیا ملائیں گے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ صبح 100 مرتبہ پڑھیں، شام 100 مرتبہ پڑھیں. تیسری تسبیح درود شریف کی. درود شریف میں کوشش یہ ہو کہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں، یعنی پورے دن میں. یہ نہیں کہ 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام. سہولت سے دیکھ لیں کہ صبح 100 مرتبہ، شام 200 مرتبہ، یا صبح 150 مرتبہ، شام 150. کوشش یہ ہو کہ درود شریف 300 مرتبہ پورا ہو جائے. چوتھی تسبیح وہ پہلے کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
99 مرتبہ یہاں تک جائیں، 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ ملائیں محمد الرسول۔ یہ پہلا کلمہ پورے دن میں صرف 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور 5ویں تسبیح جو ہے وہ لفظ اللہ کی ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ کوشش کریں کہ روزانہ 500 مرتبہ ہو جائے، 500 مرتبہ لفظ اللہ کی تسبیح ہو جائے، صبح میں ہو، شام میں ہو، تقسیم کر کے ہو، جو بھی ہو، نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ ہو۔ یہ کتنی تسبیحات ہو گئی دوستو؟ 5۔ استغفار تیسرا کلمہ، درود شریف پہلا کلمہ اور لفظ اللہ، 2 اعمال ہو گئے۔ تیسرا عمل ہے کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبے کی عادت ڈالیں۔ مراقبہ جیسے ابھی ہم نے کیا نا، تھوڑا سا سر جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ کیفیت بنانی پڑتی ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ہم سے یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دل کا ذکر یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے بلوائیں کہ یہ لفظ اللہ کہہ رہا ہو، جبکہ بلوانا نہیں ہے بلکہ دل کی اس آواز کو سننا ہے۔ دوست دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ میرا یہ دل بولنا لگ جائے، وہ بولے گا، وہ ضرور بولے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا یکسو کر لیں کہ مجھے لگے کہ مجھے آواز آ رہی ہے اس میں سے۔ اور جب انسان محنت کرتا ہے، تھوڑا یکسوئی تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو یقین کریں کہ کچھ وقت کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل کی جو یہ دھک 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 ہم جو یہ سمجھتے ہیں، یہ دل آپ کا کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا وقت نکالیں، چاہے 10 منٹ نکالیں، نہیں تو 5 منٹ نکالیں۔ مراقبے کو تھوڑے وقت سے شروع کریں، زیادہ سے نہیں، تھوڑے وقت سے، اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ 5 منٹ سے شروع کریں، اس کو 15 منٹ تک لے جائیں۔ پھر آگے کس طرح چلنا ہوگا انشاءاللہ وہ ہم خود بتاتے رہیں گے، لیکن یہ کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر خلوت میں، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، بیٹھ جائیں اور مراقبے کا عمل کریں۔ تو یہ معمولات کی پابندی انشاءاللہ ہوگی تو بہت جلدی فائدہ محسوس ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے معمولات کا ایک پرچہ بنایا ہوا بھی ہے سالکین کے لیے، وہ دعا کے بعد ساتھی پھر وصول کر لیں گے، باہر برآمدے میں ساتھی ہوں گے، ان سے وہ معمولات کا پرچہ آپ لے جا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ساتھی بیعت ہوئے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رابطہ رہے، تو وہ اپنا نمبر ساتھیوں کے پاس لکھوا دیں، تو خانقاہ کا ایک گروپ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کا نمبر ایڈ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر حال احوال کی ذرا خبر رہتی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذات کی معرفت، اپنی ذات کا قرب، اپنی ذات سے تعلق، اس کا نور ہم سب کو یا اللہ کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ حرص دنیا کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، زہد، تقوی اور قناعت کو یا اللہ ہمارے دلوں میں بیدار اور زندہ فرما دے۔ یا اللہ مسجدوں سے، نیک لوگوں سے، پاکیزہ مجلسوں سے، ذکر کی مجلسوں اور حلقوں سے، دعوت کے حلقوں سے، علماء کی صحبت سے ہم سب کو ساری زندگی کا تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسبتوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ بری اور ناپاک گندی نسبتوں سے، صحبتوں سے، مجلسوں سے، دوستیوں سے یا اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، ایک ساتھی کے بھائی بیمار ہیں، ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔
تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہم سب کے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا یہ لگایا ہوا باغ ہے، سلسلہ ہے، فیض ہے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ تمام خیر کے امور کو، سلسلوں کو ان کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے اساتذہ کے حق میں، اور جتنے کل امت مسلمہ کے مرحومین ہیں اور ہم یہاں پر موجودین ہیں، یا اللہ ہم سب کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو اپنے غیب کے خزانوں سے، طاقتوں سے آزادی نصیب فرما دے۔ فرشتوں کے لشکروں کو، پرندوں کے لشکروں کو، مجاہدین کی جماعتوں کو یا اللہ ان ظالم یہودیوں پر، اسرائیلیوں پر مسلط فرما دے۔ یا اللہ ان کو نیست اور نابود فرما دے۔ قبلہ اول کی آذانیں سننا، وہاں نماز پڑھنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری یا اللہ نصیب فرما دے۔ حج عمرے کی سعادت زندگی میں بار بار محبت اور ادب اور احترام کے ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے خیر کے سلسلے یہاں سے جاری ہیں، ہماری اس مسجد کو، یہاں کے تمام شعبوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی آج کی مجلس میں محبت سے آئے ہیں، شروع میں بیٹھے، آخر میں بیٹھے، آخر تک بیٹھے، جو جس درجے میں بیٹھا، جس نے براہ راست سنا، جس نے کسی ذریعے سے سنا، یا اللہ جہاں تک آواز گئی، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں نصیب فرما دے۔ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔